أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله شب اسرا کے دولہا محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. چنانچہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم کچھ ذکر مبارک معراج شریف کا سنتے ہیں کہ یہ معراج جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کروائی گئی، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم ترین معجزہ ہے. معجزہ بنا ہے اعجاز سے، بامعنی عاجز کرنا، یعنی وہ کام جس کے مقابلے سے بلکہ اس کی سمجھ سے خلق عاجز ہو اسے معجزہ کہتے ہیں. اور اصطلاح شریعت میں معجزہ ہر وہ عجیب و غریب خلاف عادت کام ہے جو دعوی نبوت کرنے والے کے ہاتھ پر ظاہر ہو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے معراج شریف میں معجزے کی یہ تحریر فرمائی ہے. یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوی نبوت سے قبل ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسے افعال دعوی نبوت سے قبل بھی صادر ہوئے، تو ان کو ارہاس کہتے ہیں. اور ایسا ہی خلاف عادت کوئی کام ولی کے ہاتھ پر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. عام مومنین سے جو اس طرح کے واقعات پیش ہوں اسے معاونت کہتے ہیں. میم عین واو نون تا، یعنی عام مومنین سے بھی اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، اسے یہ کام ہو گیا، جبکہ ولی کے ہاتھ پر جب یہ کام ہوگا تو اسے کرامت کہیں گے. یاد رکھیے کہ اس طرح کے خرق عادت کام کفار سے بھی صادر ہوتے ہیں، فاسق و فاجر سے بھی صادر ہوتے ہیں. اس کو استدراج کہتے ہیں. تو اس وجہ سے پتہ چلا کہ نبی کے ہاتھ پر ہو تو معجزہ، ولی کے ہاتھ پر ہو تو کرامت، عام مومنین کے ذریعے ہو تو معاونت، اور اگر فاسق و فاجر و کفار کے ذریعے ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں. یہ 5 قسمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا، کیونکہ ہمارے عموماً نیکی اور پرہیزگاری کا معیار صرف اور صرف یہی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ سامنے آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا آدمی ہے. ایک ٹائم کی وہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا،
داڑھی منڈاتا ہوگا، ننگی ننگی گالیاں بکتا ہوگا، فحش بکتا ہوگا اور نشے کرتا ہوگا، ہم بولیں گے کہ یہ پہنچا ہوا آدمی ہے، اس نے ایسا کام کر دیا بالکل، تو اس کو ہم کرامت کہہ دیں گے، اور اس طرح کے لفظ اسے ہم دینے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اسے استدراج کہتے ہیں، جو کفار اور فاسق و فاجر کے ذریعے ہو۔ اصل نیکی اور پرہیزگاری کی پہچان یہ شریعت کی پابندی ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو ہمارے یہاں عموماً مطلب کہ اس طرح بابا اور یہ معاملہ زیادہ ہوتے ہیں، پہنچا ہوا بابا ہے۔ اب وہ بابا بھلے چرس کے کش لگاتا ہو، وہ بابا مطلب کہ سونے کی انگوٹھیاں پہنتا ہو، سونے کی چین پہنتا ہو، اس کو اٹھا کر ہم گھر لے آئیں گے، وہ انڈا توڑ کر اس میں سے بال نکال کے دے دے گا، تو کبھی کیا نکال کے دے دے گا، کبھی کسی چادر کے نیچے سے کچھ نکال کے دے دے گا، بابا پہنچا ہوا ہے۔ بابا داڑھی منڈا، بابا نماز نہیں پڑھتا، اور جب بابا اس طرح گھر صاف کر کے چلا جائے گا تو پھر ہم سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھتے ہیں کہ کوئی بابا پہنچا ہوا آیا تھا، وہ ہم کو کہیں پہنچا کر چلا گیا۔ تو یاد رکھیے کہ اس طرح آنکھ بند کر کے معاملات نہیں کیے جاتے، شریعت یہ ہمارا معیار ہے۔ جسے بھی ہم نے نیکی اور پرہیزگاری کے معیار پر دیکھنا ہے، اسے یہ دیکھنا پڑے گا یہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے، یہ ضرور یاد رکھیے گا۔ نماز پڑھتا ہوگا، سنتوں پر عمل کرتا ہوگا، وہ فاسق کا معلن نہیں ہوگا، اعلان یا گناہ کرنے والا نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا یہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بے پردہ عورتوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہوگا۔ وہ کیسا پہنچا ہوا بابا ہے جو ہمارے گھر کی عورتوں کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ بیٹھ کر اس کا علاج کر رہا ہے، وہ کیسا پہنچا ہوا ہے؟ وہ تو غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کر رہا ہے۔ تو پہنچے ہوئے کی یہ پہچان نہیں ہوتی، پہنچے ہوئے کی پہچان پہنچے ہوئے کو ہی ہوتی ہے۔ ہمیں کیا پہچان کہ کون پہنچا ہوا، ہم کون سے پہنچے ہوئے ہیں؟ تو نماز اس کا عقیدہ درست ہوگا، ایمانیات کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے گا، اس کی عبادت کے حوالے سے دیکھا جائے گا، شریعت کی پابندی کے حوالے سے دیکھا جائے گا، اور پھر سب سے بڑھ کر تو ہم دیکھتے ہیں کہ میرے آقا اعلی حضرت کا ماننے والا ہے یا نہیں ہے، کہ میرے آقا اعلی حضرت کا ماننے والا ہو، اولیاء کرام کا ماننے والا ہو، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو عادل، سچا اور قطعی جنتی ماننے والا ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کی پہچان ہوتی ہے۔ اس طرح آنکھ بند کر کر ہر ایک کے پیچھے چلا نہیں جاتا، اور کتنا اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، تو کچھ پہچان ہونی چاہیے۔ جس طرح آپ کو کوئی نوٹ دیتا ہے تو جب آپ کو جب یہ پتا ہے کہ اخبار میں آ جائے کہ آج کل 1000 کا جعلی نوٹ نکلا ہے، اور آپ دکان پہ بیٹھے ہیں اور کسی نے آ کر 1000 کی نوٹ دی، تو آپ گھبرا کر لیں گے۔ کوئی مشین خریدیں گے جس کے ذریعے وہ نوٹ چیک ہو جائے، یوں دیکھیں گے، رگڑ کر دیکھیں گے، کلر تو نہیں نکل رہا اس کا، پتہ نہیں وہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ اصل نوٹ کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ آپ بھی بس ایک تسلی دے رہے ہو خود کو کہ بس دیکھ لوں، اب وہ نکلی اصلی ہے، اس کا اصل تو واقعیتاً پتہ نہیں چلتا اتنی آسانی کے ساتھ۔ البتہ جب یہ پتہ چلا ہے کہ نکلی نوٹ بھی آئی ہے، آپ نکلی نوٹ کبھی نہیں پکڑتے، ڈرتے ہیں۔ تو جب ہمیں پتا ہے کہ نکلی لوگ بھی اصلی بن کر ہمارے ایمانوں پر، ہمارے گھروں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، پھر ہر ایک کے ہاتھ پر ہاتھ دے دینا کیسا؟ جب نوٹ کی پہچان کی آپ کو فکر ہے، تو وہ شخص جو ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا گھر اور ہمارے عمل کو برباد کرے، کیا اس کی پہچان کی فکر ہم پیدا نہیں کریں گے؟ آپ کہیں گے وہ کہاں سے سیکھے؟ اگر آپ کو نہیں آتی تو کم از کم جسے آتی ہے اسے پوچھ لیا کرے کہ بھائی فلاں شخص ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو چند ایک پہچان تو میں نے بھی آپ کو عرض کر دی۔ اتنی پہچان تو ہر ذی شعور مسلمان کر سکتا ہے کہ وہ اوپر سے نیچے کیسا ہے۔ از خود جتنی آپ پہچان کر سکتے ہیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے، ہمیں دھوکوں سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے مومن نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ مومن دھوکہ کھاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، مومن
اگر دھوکہ کھائے گا تو صرف اپنے بھول پن کی وجہ سے کھائے گا، کیونکہ مومن بھولا ہوتا ہے، کیونکہ مومن سچا ہوتا ہے نا، مومن بھولا ہوتا ہے کہ مومن سچا ہوتا ہے، اور جو سچا ہوتا ہے نا وہ ہر ایک کو سچا سمجھتا ہے، جو جھوٹا ہوگا نا وہ ہر ایک کے لیے جھوٹ سمجھے گا، جس کے اندر بدگمانی کا بیج بویا ہوگا وہ ہر ایک کے بارے میں سمجھے گا کہ یہ میرے سے بدگمانی کر رہا ہے، جو دنیا کو دھوکہ دیتا ہوگا وہ سمجھے گا کہ مجھے بھی یہ دھوکہ دے رہا ہے، جو دنیا کے ساتھ فریب کرتا ہوگا وہ سمجھے گا میرے ساتھ ہی فریب ہو رہا ہے، تو اب جو خود دھوکے باز ہے تو اس کو گویا کہ ہر ایک دھوکے باز نظر آتا ہے۔ تو مومن اگر دھوکہ کھاتا تھا تو بھول پن کی وجہ سے کھاتا ہے، جہالت کی وجہ سے مومن دھوکہ نہیں کھاتا، یاد رکھیے گا۔ اور ہم کئی دھوکہ کھاتے ہیں تو جہالت کے سبب سے کھاتے ہیں، بھول پن کے سبب سے نہیں کھاتے۔ دکان پر کو ہمیں دھوکہ دے کر تو بتا دے، ہماری علم دین کے حوالے سے جہالت ہے۔ تو یہ بات چلی تھی معجزہ، ارہاس، معجزہ، کرامت، معاونت اور استدراج، یہ 5 قسم ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ روایتوں میں یہ خلاصے، کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے اور آگ کھا رہا ہے، پانی پر چل رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں ولی ہوں، اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ سنتوں کو ترک کرتا ہے، اس کو اپنی جوتیوں سے مارو کہ سنتوں کو ترک کرنے والا یہ اللہ کا ولی کیسے ہو گیا؟ کہ ولایت کی منزل تو ملتی اس کو ہے جو سنت رسول کی گلی سے گزر کر جائے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گلی سے ہی نہ گزرا، جو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گلی سے ہی نہ گزرا، جو حب اولیاء رحمہم اللہ تعالی کی گلی سے ہی نہ گزرا، اسے ولایت مل کیسے سکتی ہے؟ ولایت تو ملتی ہی ان کے در سے ہے۔ تو معراج یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ اس کے بارے میں کئی لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے آتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ یاد رکھیے یہ کیسے ہو گیا نا، یہ سوال کفار مکہ کے ذہن میں آیا تھا، یہ سوال کفار مکہ کے ذہن میں آیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اسے کہتے ہیں یہ ایک سفر ہے۔ واقعہ معراج یہ 3 حصوں میں منقسم ہے، مسجد الحرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے لامکان کی سیر، یہ یاد رکھیے گا، یہ 3 حصوں میں منقسم ہے۔ یہاں تک کہ معاملات کچھ اور تھے، سدرۃ المنتہا کے معاملات کچھ اور تھے کہ وہاں تک جو انتہائی سفر تھا جس کے لیے اس کا نام ہے جبریل امین علیہ السلام، وہاں تک جبریل امین علیہ السلام تک آپ کے ساتھ تھے۔ سدرۃ المنتہا یہ مقام جبریل امین علیہ السلام بھی ہے۔ آپ نے وہ اعلیٰ حضرت کا شعر سنا ہوگا، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ بے لقائے یار یعنی لقا، ملنا، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملے بغیر اگر جبریل امین کو چین آ جاتا، چین آنا سمجھتے ہیں نا، چین آ جاتا، اگر آقا سے ملے بغیر اگر جبریل امین کو چین آ جاتا تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، کہ جبریل امین علیہ السلام بار بار سدرۃ المنتہا سے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کہ آقا کو دیکھ کر یہ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ جبریل امین کو مزہ آتا تھا کیونکہ ایسا انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو سدرۃ المنتہا، اس کے بارے میں تفاسیر میں کافی وضاحتیں موجود ہیں۔ پارہ 15 میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا بیان ہے، اور سورہ نجم میں معراج کا بیان ہے۔ سورہ نجم کی ابتدائی آیات، کیونکہ اب وہ اتنا وقت نہیں ہے،
تو وہ معراج کا بیان ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب کریم کا دیدار کیا۔ البتہ میں یہاں پر مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے کچھ بیان کیا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد میرا اپنا ناقص یہ ذہن بنا کہ ہر مسلمان کو ان باتوں کا ازبر ہونا ضروری ہے معراج کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو میں انشاءاللہ حصول برکت کے لیے خزان و عرفان سے مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو کچھ لکھا وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اسے بالکل توجہ سے سنیے گا۔ اللہ کے کرم سے اگر مفتی صاحب کی یہ باتیں ہمارے قلب اور ذہن میں بیٹھ گئیں، کوئی بھی وسوسہ ڈالنے والا ہمارے ذہنوں میں معراج مبارکہ کا وسوسہ نہیں ڈال سکتا انشاءاللہ عز و جل۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں آگے بڑھ کر، حضرت جبریل علیہ السلام کا براق لے کر حاضر ہونا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غایت بہت ہی زیادہ اکرام و احترام کے ساتھ سوار کر کے جانا، بیت المقدس یا بیت المقدس یہ دونوں کہتے ہیں، میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمانا، پھر وہاں سے سیر سماوات آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہونا، جبریل امین علیہ السلام کا ہر آسمان کا دروازہ کھلوانا، ہر آسمان پر وہاں کے صاحب مقام انبیاء علیہم السلام کا شرف زیارت سے مشرف ہونا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکریم کرنا، احترام بجا لانا، تشریف آوری کی مبارکبادیں دینا، میرے آقا کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرمانا، وہاں کے عجائب دیکھنا، اور تمام مقربین کی نہایت منازل یعنی آخری منزل سدرۃ المنتہا کو پہنچنا، جہاں سے آگے بڑھنے کی کسی مقرب کو بھی مجال نہیں، کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جبریل امین علیہ السلام بھی وہاں سے آگے نہ بڑھ سکے کہ قول کے مطابق آپ نے فرمایا آقا اگر میں ایک پورے کے برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا۔ وہ شعر ہے نا، آیا جب سدرا کا مقام بولا آقا سے غلام، آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم، رک گئے روح الامین بولے یہ سرور دی، تیری منزل ہے یہی، آگے اب جائیں گے ہم۔ صلو علی الحبیب۔ تو اس سے آگے بڑھنا کسی کی مجال نہیں ہے۔ جبریل امین علیہ السلام کا وہاں معذرت کر کے رہ جانا، پھر مقام قرب خاص میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ترقیاں فرمانا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ وہ مقام تھا، آگے بڑھے نا، وہاں نہ رف تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ جبریل امین تھے، کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے آقا اس ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں چاروں طرف نور ہی نور تھا، نور ہی نور تھا، ایک وجدانی کیفیت کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نور ہی نور میں تھے۔ اور اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تمنا کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی تمنا تھی کہ میں اپنے رب کا دیدار کروں۔ پھر کس مقام پر پہنچے، کہاں پہنچے کہ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ یہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، کہ پھر کہاں رب کی زیارت ہوئی، وہ لا مکان تھا، وہ کوئی نہیں جانتا۔ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ مقام قرب خاص میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ترقیاں فرمانا اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچنا کہ جس کے تصور تک خلق کے اوہام اور افکار بھی پرواز سے عاجز ہیں، وہاں مورود رحمت و کرم ہونا، انعام الہیہ اور خصائص نعام سے سرفراز فرمایا جانا، ملکوت سماوات و ارض اور ان سے افضل و برتر علوم پانا، اور امت کے لیے نماز فرض ہونا، حضور کا شفاعت فرمانا، جنت و دوزخ کی سیریں، اور پھر اپنی جگہ واپس تشریف لانا اور اس واقعے کی خبریں دینا، کفار کا اس پر شورشیں مچانا، اور بیت المقدس کی عمارت کا حال
اور ملک کے شام جانے والے قافلوں کی کیفیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کرنا، حضور کا سب کچھ بتانا، قافلوں کے جو احوال حضور نے بتائے، قافلوں کے آنے پر ان کی تصدیق ہونا، یہ تمام یہ جو باتیں بیان ہوئی نا، یہ تمام صحیح کی معتبر احادیث سے ثابت ہے. صحیح احادیث مبارکہ سے یہ ساری باتیں ثابت ہیں، اور باقصد احادیث ان تمام امور کے بیان ان کی تفاصیل سے مملو ہیں. یہ وضاحت جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس وضاحت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس معاملے میں بہت زیادہ حسن اعتقاد کے ساتھ اور بہت زیادہ وثوق کے ساتھ معراج کی ان باتوں پر عشق و محبت کے ساتھ جھومتے جھومتے باتیں سنتے رہیں، اور کوئی وسوسہ ڈالنے والا ہمارے ذہنوں میں، ہمارے قلبوں میں ان تمام امور کے حوالے سے وسوسہ نہ ڈال سکے. کیونکہ بعض نے وسوسے ڈالے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ معراج یہ روح کی معراج تھی، جسم کی معراج نہ تھی. ابھی عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا کہ روح کی معراج سے کیا معنی. روح کی معراج تو بھی کوئی شور مچاتا ہے کیا؟ ابھی آپ ہی ہیں، صبح اٹھ کر اگر آپ مجھے کہیے کہ معراج سویا تھا تو میری مدینے حاضری ہو گئی. میں نے سبز گنبد دیکھا، سنہری جالیاں دیکھی، خامخواہ میں نے امریکہ کا ذکر کر دیا. مدینے کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں رات کو سویا تھا، میں سبز گنبد کی زیارت کی. میں رات کو سویا تھا تو میں نے خواب میں طواف کیا. اگر آپ اٹھ کر مجھے بتائیں گے تو مجھے کوئی حیرت ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو کوئی مطلب کوئی اس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ گئے. ہاں اگر آپ کہیں کہ میں حقیقت میں گیا تھا، مطلب رات میں گیا، وہ جا کر میں نے یہ عمرہ کیا، عمرہ کر کر میں مدینے گیا، مدینے سے ہو کر میں آ گیا ہوں، صبح فجر میں آپ سے مسجد میں ملاقات کر رہا ہوں، میں کہ عشاء میں آپ سے ملاقات ہوئی ہے، صبح فجر میں آپ مجھ سے مل رہے ہو، اور آپ کہتے ہو کہ میں جسم کے ساتھ گیا سب ہو کر آ گیا. آپ کنفیوژن پیدا ہوگی نا. بات سمجھیے، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صبح بتایا اور کفار مکہ نے جو شور مچایا، تو کبھی کو خواب پر شور مچائے گا کیا؟ خواب پر کون شور مچائے گا؟ مطلب یہ ہوا کہ واقعیتاً میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہی فرمایا کہ مجھے جسم کے ساتھ معراج نصیب ہوئی ہے، ورنہ شور مچانے کا سبب ہی نہیں تھا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ معراج جسمانی معراج تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. اور یہ ایک معجزہ کیا ہے، چاند کے ٹکڑے ہو گئے، یہ بھی تو معجزہ تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا کون سا اقرار کر لیا کفاروں نے؟ تو اسے تو کئی معجزات میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو ملے. اور یاد رکھیے گا سب سے زیادہ معجزات میرے آقا کو ہی ملے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی چند ایک معجزے ملے ہیں. یوں سمجھیے کسی کی آنکھ کو معجزہ ملا، کسی کی سانس کو معجزہ ملا، دم کر دیا تو درست ہو گیا، کسی کے ہاتھ کو معجزہ ملا، ید بیضا کا معجزہ ہوا، کئی اور معجزات ملے. ہر نبی کو چند ایک معجزے ملے، لیکن یاد رکھیے میرے آقا سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے. تو ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیے. تو اس قدر کفار کا سورش کرنا یہ ظاہر ہے کہ یہ اسی لیے تھا. تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری تصریح فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس معراج کا بیان جو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک ہوا، اس کا بیان سبحان الذی سے کیا. اتنی بات کے کفار مکہ پر حجت قائم فرمانے کے لیے ارشاد ہوئی کہ شب کو مکہ معظمہ میں آرام فرمائیں، صبح بھی مکہ معظمہ میں تشریف فرما ہو، اور راتی رات بیت المقدس تشریف لے جائیں اور واپس تشریف لے آئیں. تو یہ کیا کم ایک عجیب بات تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان الذی سے اس کا بیان شروع کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اپنے بندے کو آن میں آن چاہے تو مسجد الحرام سے مسجد اقصی کا سفر کروا دے. بات سمجھ؟ اللہ پاک ہے. اچھا، اب کفار نے آسمان کہاں دیکھے؟ اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں. ان پر تشریف لے جانے کا ان کے سامنے ذکر ایک ایسا دعویٰ ہوتا جس کی وہ جانچ نہ کر سکتے، باخلاف بیت المقدس
جس میں ہر سال ان کے 2 چکر لگتے تھے، اور وہ خوب جانتے تھے کہ میرے آقا کبھی وہاں تشریف نہ لے گئے. تو یہ اس لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ براہ راست آسمانوں کا سفر ہو کر واپس آنا یہ نہ ہوا، کیونکہ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم یہ فرماتے کہ میں آسمان سے ہو کر آ گیا تو حقیقت میں کیا دلیل پیش ہوتی؟ تو انہوں نے آسمان دیکھے ہی نہیں تھے کفار مکہ نے، لیکن کفار مکہ نے بیت المقدس دیکھا تھا، اور کفار مکہ یہ جانتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کبھی بیت المقدس گئے نہیں ہیں. اور بیت المقدس کا سفر یہ چھوٹا سفر نہیں ہے، یہ بہت دنوں کا سفر ہے، کہ آنا جانا یہ کوئی کم بات نہیں تھی. یہ کوئی جہاز نہیں تھے اس وقت، اونٹوں پر جانا ہوتا تھا، گھوڑوں پر جانا ہوتا تھا، اور پھر وہاں سے واپس آنا ہوتا تھا. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح بیت المقدس کو یہ بطور دلیل پیش کیا گیا کہ جب یہ واقعہ بیان ہوگا کہ میں راتوں رات مسجد الحرام سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے میں نے آسمانوں کی سیر کی، آسمانوں کی سیر کر کے میں نے یہ سارے مناظر دیکھے، پھر راتوں رات ایک مختصر سے وقت کے اندر یہ ساری سیر کر کے واپس آ گیا. اب انہوں نے جو شور مچانا تھا تو اس کی دلیل تو مانگنی تھی نا. اب دلیل کیا مانگتے؟ تو دلیل انہوں نے کچھ اور کو تو دیکھا نہیں تھا، بیت المقدس دیکھا تھا. تو دلیل میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ واقعی درست سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بات جب اس کو پتا چلی، یہ بدبخت جو ہے کافر، تو کفار ابو جہل، جب اس کو یہ بات پتا چلی تو بگلے بجانے لگا، کہ اس کو پتا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی بیت المقدس تو گئے نہیں ہے، اور آج یہ کہہ رہے کہ میں اتنا بڑا سفر کر کر آ گیا ہوں. تو اس نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، اور آ کر اس نے کہا کہ کیا واقعی آپ یہ فرما رہے ہیں؟ یہ ایسا بدبخت تھا کہ تکذیب کرنے نہیں آیا تھا ابھی. کیا واقعی ایسا فرما رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس نے کہا کہ آپ قریش مکہ کے سامنے یہ بیان دیں گے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل دوں گا. اسے جا کر قریش مکہ میں سورش کر دی کہ دیکھو، کیونکہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا، ابو جہل جو تھا، جاہلوں کا باپ. پھر انہوں نے مل کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن بنانے کی کوشش کی کہ دیکھیے آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس مختصر سے عرصے میں اتنا سفر کر کر آ گیا، بیت المقدس بھی ہو کر آ گیا، بتائیے کیا اس کی کوئی تصدیق کرے گا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کیا میرے آقا یہی فرماتے ہیں؟ کہاں یہی فرماتے. تو کہا تو جب میرے آقا یہ فرماتے تو سچ فرماتے، کیونکہ یہ تو بیت المقدس سے مسجد الحرام واپس آنے کی بات ہے. میں تو اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آسمان سے وہی میرے آقا پر نازل ہوتی ہے، وہی آتی ہے، احکام آتے ہیں. جب میں اس کی تصدیق کرتا ہوں تو اس کی تصدیق کیا معنی رکھتی ہے میرے نزدیک؟ البتہ انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوالات شروع کیے، تو اب آسمانوں کے سوال تو کرنے سے رہے، تو انہوں نے بیت المقدس کے سوالات شروع کیے. تو انہوں نے بیت المقدس دیکھا تھا. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بارے میں ان کو احوال بتانے شروع کیے. مثال کے طور پر جیسے کوئی ابھی میں یہاں حاضر ہوا ہوں، تو اب کوئی مجھ سے پوچھے گا جا کر ٹھیک ہے اگر آپ فیضان عطار گئے تو بتائیے کہ وہاں کھڑکیاں ہیں یا نہیں ہیں، پلر ہے یا نہیں ہے، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، صرف رنگ ہوا ہے. اس طرح کا مطلب مجھے جب میں نے دیکھا ہوگا تو بتا دوں گا، نہیں دیکھا ہوگا تو نہیں بتاؤں گا. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو آپ پوچھو گے، ورنہ نہیں پوچھو گے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے سوالات کیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جوابات ارشاد فرمائے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت نے جو کچھ ارشاد فرمایا تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں تک میرے آقا نے فرمایا کہ واپسی میں آتے آتے میں نے قافلہ دیکھا جو تمہارے مکے میں واپس آ رہا ہے. میں سیر کرتے کرتے اترا ہوں، ان سے پانی پیا ہے، اور پانی پی کر میں پھر واپس آیا ہوں. ان کا اونٹ بھاگ گیا، ان میں قافلے والا تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور وہ قافلہ فلاں وقت تمہارے مکے میں داخل ہوگا. اب وہ تو سب سچ ہو گیا، بیت المقدس ان کے ہاتھ میں نہیں آ گئی کہ چلو اب قافلے کا انتظار کرتے ہیں.
قافلہ لیٹ ہو جائے گا تو پھر مطلب کہ ان کے بارے میں کلام کریں گے۔ اب جب قافلے کا وقت قریب آیا تو کفار پہاڑ پر چڑھ گئے، ایک سورج غروب ہونے کا منظر دیکھ رہا تو ایک وہ پہاڑ پر قافلے آنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ مختلف روایات بیان ہوئی ہیں، قافلہ وقت پر آیا نہیں، وقت پر پہنچ نہیں رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، اللہ کے حبیب نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے صلی اللہ تعالی وسلم، سورج رک گیا، سورج رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دے دیا رک جا۔ تو سورج کیا، یہ تو سب میرے آقا ہیں، تو سب سورج ہے، چاند ہے، ستارے، یہ سب کچھ میرے آقا ہیں تو ہیں، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ میرے آقا ہی نہ ہوتے تو کیا ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو یہاں سورج غروب ہونے لگا تو آواز دی سورج غروب ہو رہا ہے، تو وہاں سے ایک نے آواز دی قافلہ مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ تو یوں الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ خبر بھی سچی ثابت ہوئی، اور نبی ہوتا ہے، اور یہ بھی غیب کا علم تھا، میرے آقا نے غیب کی خبر دی، اور کفار مکہ بھی جانتے تھے کہ نبی ہے تو اس کی غیب کی خبر ہوگی، اور غیب کی خبر سچی ہوگی، کہ نبی غیب کی خبر دیتا ہے اور نبی کی خبر سچی ہوتی ہے۔ کفار بھی جانتے تھے کہ نبی ہوتا ہی غیب کی خبر دے، نبی نے جنت کی خبر دی، نبی نے جہنم کی خبر دی، نبی نے فرشتوں کی خبر دی، یہ سب ہمارے لیے غیب ہی ہے نا، بلکہ غیب اور غیب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تبارک کی وحی کی خبر ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کل کہ اپنے بات بھی لب سے، کل کہ اپنی بات بھی لب سے تیری سنی، قل هو اللہ واحد، حبیب تم کہہ دو اللہ ایک ہے، کل کہے کہ اے محبوب تم کہہ دو، قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے کل کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اے کس قدر میرے رب کو تیری گفتگو پسند۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح یہ قافلے کا واقعہ ہوا، اور بھی کئی بیت الحرام، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کے واقعات۔ مسجد اقصی میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں آپ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کی مقتدی ہیں، سارے انبیاء مصطفیٰ امام ہو گئے۔ تو یہ سارے واقعات وہاں پیش آئے، اور براق باندھا گیا، ایک کڑا تھا جہاں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواری باندھتے تھے، وہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا براق شریف بھی وہیں بندھا تھا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس کڑے کی زیارت کی ہے، اب وہ زیر زمین تشریف لے گیا ہے کڑا، اور وہ براق کا مقام یہ اتنا مقدس مقام ہے جہاں وہ باندھا گیا تھا، جس ستون کے ساتھ وہ کڑا تھا، کہ میں نے تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بیت المقدس فتح کرنے کی بھرپور کوشش کی، پیدر پہ حملے فرماتے گئے لیکن بیت المقدس فتح نہیں ہوتا تھا، غیر مسلموں کا اس وقت قبضہ تھا۔ آپ نے اسی مقام پر جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے براق باندھا تھا، وہاں کا 2 رکعت نفل ادا کی، اور اللہ کی بارگاہ میں اس مقام کا وسیلہ پیش کیا، اگلے دن حملہ کیا، بیت المقدس فتح ہو گیا۔ تو آج بھی الحمدللہ وہ مقام بابرکت ہے، متبرک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو وہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی، پھر آسمانوں کی سیر ہوئی، وہاں انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، پھر جیسے میں نے کہا سدرۃ المنتہا تک پہنچے، عذابات دیکھے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے، جو مختلف گناہوں پر عذابات ہوتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے معراج کا سفر اختیار فرمایا، ہم مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے۔ آئیے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیں آج کی بابرکت رات۔
ثواب کی رات ہے، نیکی کرنے کی رات ہے. مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کے طیبہ میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. آج اللہ سے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن معراج کا صدقہ مانگیں گے. اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو دہرائیں گے: نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت. اس سے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. جو کچھ وہاں اللہ نے اپنے حبیب کو دیا، اللہ کے حبیب نے لیا. اللہ جانے، اس کا حبیب جانے. ہیں اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، اور جو وہی فرمائی وہ فرمائی. جو بندے کو اپنے دیا وہ دیا. مگر ایک بات ہے جو ہمیں پتہ چلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات یہ بھی دیا، اور وہ ہے نماز. تو معراج کی رات کم از کم جہاں آپ کئی اور نیتیں اچھی اچھی کرتے ہوں گے، آج یہ ضرور نیت کر لیجئے کہ آج کی رات سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. کون کون نیت کرتا؟ دیکھیے، ہمیں یہ اہل سنت کا یہ الحمدللہ حصہ ہے، یہ اس کا اعزاز ہے کہ ہم یہ بڑی راتیں مناتے ہیں الحمدللہ. اور ان بڑی راتوں میں جہاں ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ذکر اولیاء کرتے ہیں، ذکر صحابہ کرتے ہیں، وہاں ہم کچھ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، کچھ لیسن تو لیں گے نا. تو اب وہ گناہوں سے بچنے کا جو بیان ہے وہ ظاہر ہے طویل بیان ہے، لیکن اس وقت میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ کم از کم آج ہماری یہ فیضان اتار قائم ہوئی ہے، تو ساری اس بات کی نیت کہہ دے کہ انشاءاللہ فجر تا عشاء، اور عشاء کے بعد بھی مدرسہ، تحصیل اجتماع، درس بیان، ان تمام امور کے اندر ہم اپنے اس مقام کو آباد رکھیں گے. دیکھیں، یہ آپ کے اپنے محلے کی الحمدللہ یہ مقام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس میں اور برکت دے. زہ قسمت اللہ تعالیٰ وہ دین دکھائے کہ ہر ہفتے یہاں سے مدنی قافلہ سفر ہو. دیکھیں، یہ جگہ عبادت کے لیے ہے، نیکی کے لیے ہے، اور یہاں نیکی عبادت پھر اس کی برکت یہ ظاہر ہوں کہ اس مسجد کے ذریعے ہمارے محلے کا بچہ بچہ نمازی بنے. یہ کیسے ہوگا؟ غالباً میں سمجھتا ہوں سارے محلے والے یہاں جمع ہیں، تقریباً محلے والے ہی یہاں جمع ہیں، نیچے اوپر جہاں بھی مطلب آپ بیٹھے ہوں گے. تو آج یہ نیت کر لیجئے کہ میں بالخصوص فجر کی نماز، یہ کاش یہ باب المدینہ کی وہ تاریخی مسجد ہو جس میں فجر کی نماز میں ایسا لگے جیسے جمعہ کی نماز ہے. اللہ کرے ایسا دن آئے، ہماری آنکھیں دیکھیں. ہم نماز فجر کی، بالخصوص میں فجر کی نماز کی آپ کو مدنی التجا کروں گا. تو آج کی رات تو نیت کر لو یار کہ فجر کی مطلب پانچوں نمازیں تو یہاں پڑھیں گے. آپ بھی کیا پڑھو گے؟ جو ادھر دنیا بھر سے کام کرنے کے لیے ادھر محلے میں آتے وہ بھی نمازیں پڑھیں گے. لیکن محلے والوں کو چاہیے کہ تہجد میں یہ مسجد ایسی روشن ہو جائے، تہجد میں لگے کہ کیا وہ فجر کی نماز ہو رہی ہے، تہجد ہو رہی ہے، مشہور ہو جائے. صدائے مدینہ لگتی ہو گلی گلی کے اندر، میرے یہاں کے اسلامی بھائی ایسے صدائے مدینہ لگاتے ہوں. اللہ کرے یہ دن دیکھنا نصیب ہو جائے. اور یہاں مطلب اشراق چاش کی نماز ہوتی ہو، یعنی تہجد پڑھنے کے لیے آئیں، پھر فجر کی جماعت سے یہاں نماز پڑھیں، اور یعنی تہجد ہو، اور تہجد کے بعد یہاں صدائے مدینہ ہو، صدائے مدینہ کے بعد یہاں فجر کی جماعت سے نماز ہو، فجر کے بعد یہاں مدنی حلقہ ہو، کنز الایمان شریف کی آیتیں بیان ہو تو تفسیر بیان ہو، پھر فیضان سنت کا درس ہو، سبحان اللہ، مدینہ مدینہ ہو جائے. پھر اشراق چاش کا وقت ہو، اشراق چاش پڑھ کے پھر بھلے آپ گھر جائیں. اب آپ بولو کہ سوئیں گے کب؟ تو سونے کا وقت رات کو تھا نا. رات کو ہوٹل پہ بیٹھنے کا وہ کس نے کہا تھا؟ ہوٹل پہ کیا ثواب کماتے پہلے یہ بتا دیجیے، کیا ثواب کماتے ہیں؟ تو خامہ کا نیچے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے لگا کر، اپنی بلڈنگوں کے نیچے فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کر اپنے وقت کو برباد کرنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ، اچھے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. کیونکہ اچھے مومن کی پہچان قرآن پاک میں لکھی ہے کہ بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتا، دیکھتا بھی نہیں ہے. مبتلا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے.
جو صدائے مدینہ جس کو لگانی ہے اور جسے تہجد پڑھنی ہے نا، بتائیے وہ رات جاگے گا؟ یہ بتا دیں چلیں، رات جاگنا جبکہ کوئی شرعی کام نہیں ہے، کوئی دینی کام نہیں ہے، ثواب کا کام نہیں ہے، ایسے ہی ثواب کا کام ہے، کوئی ثواب کے لیے اس طرح رات جاگ رہا ہے، اور وہ بھی رات اس طرح جاگ رہا ہے کہ فجر کی جماعت نہیں چھوٹ رہی. ہاں، فجر کی جماعت یہ تہجد سے افضل ہے، یہ یاد رکھیے گا. اگر کوئی بولے کہ میں رات نعت خوانی میں جاگتا ہوں اور فجر کی جماعت میری چھوٹ جاتی ہے، تو آپ مفتیان کرام سے فتویٰ لے سکتے ہیں کہ اس کا اس طرح راتیں جاگنا، اس کو ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا؟ کیونکہ نعت خوانی میں جانا یا اس طرح کسی بھی اجتماع ذکر و نعت میں جانا یہ ہم پر کو واجب نہیں ہے. نہیں جائیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن جماعت تو واجب ہے نا. جہاں مسجد ہے، جہاں جماعت مستحبہ موجود ہے، وہاں جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے. اب کہیں مطلب کہ نعت خوانی کے نام پر تو کہیں اجتماع کے نام پر میں یہ ثواب والی وہ باتیں بیان کر رہا ہوں. اگر وہاں بھی اگر آپ اس طرح جاتے ہیں کہ صبح فجر کی جماعت چھوٹتی ہے کہ جبکہ جماعت واجب ہے، تو اب وہ رات جاگنا یہ گناہ ہوگا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایسا امر مستحب یا ایسا امر اچھا کام کہ جس کے سبب سے سنت مؤکدہ ترک ہوتی ہو، اب وہ کام اچھا نہ رہا بلکہ وہ مذموم ہو گیا. سنت مؤکدہ جس پہ ترک ہوتی ہو اور جس پہ واجب ترک ہو جاتا ہو، تو صرف جماعتوں سے صرف نماز کی پابندی کی نیت مت کیجیے، جماعت سے نماز پڑھنے کی نیت کیجیے کہ جماعت واجب ہے، اور بلا اجازت شرعی جماعت واجبات ترک کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور جو ایسا کرے گا اس کی شہادت قبول نہیں، اور اگر اس کا پڑوسی اس کے اس عمل پہ خاموش رہا تو ڈر ہے کہ اس سے بھی قیامت کے دن گرفت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو دعوت اسلامی ہمیں جماعت سے نماز پڑھنا سکھاتی ہے، مسجد آباد کرنا سکھاتی ہے، لغویات سے بچاتی ہے، فضولیات سے بچاتی ہے. آپ گھر چلے جائیے، مطالعہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، احادیث مبارکہ پڑھیں، فیضان سنت پڑھیں، دیگر علماء سنت کی کتابیں پڑھیں، امیل سنت کی وی سی ڈی دیکھ لیں. اب تو وی سی ڈی آپ کو مل گئے نا، آپ بولے کیا کریں کیا دیکھیں، تو وی سی ڈی دیکھیں بھائی. وی سی ڈی میں تو اب آپ کو کیا نہیں دکھایا جا رہا؟ وی سی ڈی میں آپ کو نعتیں بھی مل رہی ہے، تو مناجات بھی مل رہی ہے، تو سلام بھی مل رہا ہے، اور میرے باپا کا جلوہ بھی مل رہا ہے، امیل سنت کی زیارت بھی ہو رہی ہے. تو وی سی ڈی دیکھیں. تو اس طرح مطلب اپنے آپ کو فضولیات سے بچائیں. آج کی رات یہ نیت کریں، ہم جب جمع ہوئے ہیں معراج کی رات تو کچھ اچھی نیت لے کر جائیں، ایسے عزم لے کر جائیں کہ جس سے ہماری آخرت بہتر ہو، جس سے ہماری دنیا بھی سنورے آخرت بھی سنورے. اور بالخصوص جس مقصد کے لیے یہ ہم نے مسجد بنائی ہے، وہ مسجد تو نمازوں کے لیے بنتی ہے نا، نماز یہاں پڑھی جائے گی، اور میلے والے مسجد آباد کریں گے، باہر والے نہیں. باہر والے تو آئیں گے چلے جائیں گے، اب یہ میلے والے جب یہاں جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا علاقے کے لیے مسجد پوری پڑے. نیت کر لیں آج کے بعد کہ بالخصوص فجر کی نماز جماعت سے مسجد کی پہلی صف میں ادا کریں گے، اور یہ آج ہی سے شروع. نمازوں کی حفاظت کہ معراج کی رات میرے آقا کو نماز عطا کی گئی امت کے لیے، اور کتنی 50 نمازیں عطا کی گئی. یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر، کہ جنہوں نے ہماری یہ 50 کی 5 کروا دی. تو علماء نے لکھا ہے نا کہ یہ بھی ایک سکھانا ہی ہے ہم کو، اور یہ بتانا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد وصال کے بعد بھی اللہ کے محبوب بندے اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں. جیسے موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال مبارکہ کے 3000 سال کے بعد ہماری مدد کی ہے، اور ان کو ایسا غیب کا علم اللہ نے عطا کیا کہ وہ اس وقت آقا کی بارگاہ کے مرض کرے، آقا آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑے گی، نہیں پڑھ رہی.
5 بھی نہیں پڑے گی. آپ نے فرما دیا, میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا, اب مجھے میرے رب کی بارگاہ میں 5 سے کم کرانے میں حیا آتی ہے, اور ہمیں ادا 5 نہ پڑھنے سے حیا نہیں آتی. ہم بالکل ایسی نماز چھوڑتے ہیں لمان والا فیس. ایسا نہ کریں, نماز قضا نہیں کریں گے, ٹھیک کہ جو ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھا جاتا ہے جس دروازے کے ذریعے اس نے جہنم میں داخل ہونا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ مدنی قافلوں میں جب آپ سفر کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالی نمازیں پڑھنے کی عادت بنے گی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے.